السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ما جاء ان مفتاح الصلاۃ الطہور، باب اس بات کے بارے میں کہ وضو نماز کی چابی ہے۔ آگے سند بیان کی گئی ہے۔ سند کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی وضو ہے، و تحریمها التکبیر، اور اس کا حرام کرنا وہ التکبیر تکبیر ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کا حلال کرنا وہ التسلیم سلام پھیرنا ہے۔ پہلے سند کے بارے میں باتیں کر لیتے ہیں۔ اس سند میں امام ترمذی رحمہ اللہ کے 3 استاد ہیں، قتیبہ، حناد اور محمود، اور اس کے بعد وکیع کے بعد سفیان آ رہے ہیں۔ سفیان مدلس راوی ہیں، وہ سفیان بن سعید الثوری ہوں یا سفیان بن عیینہ، دونوں ہی مدلس راوی ہیں۔ اور آگے ہا کے 2 مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تحویل سند، یعنی سند تبدیل ہو رہی ہے۔ ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا جو اختصار علوم الحدیث میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور سنن ترمذی میں احمد شاکر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اگرچہ وہ مجروح ہے، مجروح کی بجائے مرجوح ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہا اصل میں تھا خا کا مطلب ہوتا ہے سند آخر، دوسری سند۔ تو آگے دوسری سند بیان کی گئی ہے، اس میں بھی سفیان آ رہے ہیں، وہ بھی ان سے ہی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں سفیان کون سے ہیں؟ چونکہ دونوں ہی مدلس ہیں، دونوں ہی ثقہ ہیں، اس لیے دونوں میں سے کسی ایک کا تعین اگر نہ بھی ہو سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس سند میں سفیان کا تعین الثوری سے کیا گیا ہے، جیسا کہ معجم ابن العربی حدیث نمبر 380 میں موجود ہے، معرفت السنن والآثار بہقی 2920 میں موجود ہے، 3864 میں موجود ہے، 4159 میں موجود ہے۔ اسی طرح السنن الکبری بہقی جلد 2 صفحہ 247 حدیث نمبر 2962، اسی طرح جلد 2 صفحہ 360 حدیث نمبر 3373، اسی طرح مصنف عبد الرزاق 2539 نمبر۔ سید محب اللہ شاہ راشدی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، جیسا کہ اسحاق بھٹی صاحب نے کاروان سلف 392 صفحہ پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کتاب 74 صفحات پہ مشتمل ہے کہ تسکین القلب المشوش باعطاء التحقیق فی تدلیس الثوری والاعمش، اردو میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو چونکہ یہاں ان سے بیان ہو رہی ہے یہ سند، تو اس اعتبار سے سند پہ تو ضعف کا حکم لگنا چاہیے تھا، لیکن ان کی جگہ پہ آیا ہے حدثنی الاوسط فی السنن والاجماع لابن المنذر جلد 3 صفحہ 75 حدیث نمبر 1261۔ تو اس اعتبار سے سند تدلیس سے محفوظ ہو گئی، تو تدلیس کی وجہ سے اس پہ ضعف کا حکم لگایا نہیں جا سکتا۔ آگے عبداللہ بن محمد بن عقیل راوی ہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، جبکہ اس کے بارے میں راجح قول یہی ہے کہ یہ حسن الحدیث غیر ما انکر علیہ ہیں۔ محمد بن حنفیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جیسا کہ سیر اعلام نبلاء جلد 4 صفحہ 113 پہ موجود ہے کہ لم یمت، وہ مرے نہیں ہیں۔ آگے یہ بھی تدلیس کے بارے میں بات ذہن میں رکھے کہ تدلیس کے بارے میں محدثین کے ہاں 4 موقف پائے جاتے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ مدلس کی ہر روایت کو رد کر دیا جائے گا، دوسرا موقف یہ ہے کہ مدلس کی ہر روایت کو قبول کیا جائے گا، تیسرا موقف یہ ہے کہ اگر وہ ضعیف راویوں سے تدلیس کرے تو اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، اگر ثقہ راویوں سے تدلیس کرے تو اس کی روایت کو مان لیا جائے گا، چوتھا موقف یہ ہے کہ
کہ جس میں تسریب السماع مل جائے وہ روایت قبول کر لی جائے، اور جس میں تسریب السماع نہ مل پائے وہ روایت مردود یعنی غیر مقبول قرار پائے گی، اور یہ آخری قول ہی راجح ہے۔ آگے حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہی ہے کہ نماز کی جو چابی ہے وہ وضو ہے، وضو نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے نماز بھی نہیں ہوگی۔ تحریم التکبیر، اس کا حرام کرنا کیا ہے؟ وہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر ہی کہنے سے کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، مثلا کھانا پینا جائز تھا لیکن جب کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اب کھانا پینا کیا ہو گیا؟ حرام۔ ادھر ادھر دیکھنا کیا ہو گیا؟ حرام۔ باتیں کرنا کیا ہو گیا؟ حرام۔ التکبیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں داخلے کے لیے اللہ اکبر کہنا چاہیے، جیسا کہ التحقیق فی مسائل الخلاف میں ابن الجوزی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ لا يقبل اللہ صلاة احدکم حتی یضع الوضوء مواضعہ ثم یستقبل القبلۃ ویقول اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہوا جاتا ہے۔ اعلام الموقعین کمال کی کتاب ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ بعض لوگ واضح حدیث کو اپنے بناوٹی اصول و ضوابط سے رد کر دیتے ہیں۔ اسی میں سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور جملہ بولنا۔ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ نے بھی اس پہ تفصیلی بحث کی ہے ارشاد القاری میں جلد 93 پر، اور یہ الہدایہ جو ہے اس میں کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ میں لکھا ہوا ہے فَإِنْ كَانَ بَدْلَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلَّ أَوْ أَعْظَمُ أَوِ الرَّحْمَنُ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ۔ اور قدوری کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ میں لکھا ہے فَإِنْ كَانَ بَدْلًا مِنَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلَّ أَوْ أَعْظَمُ أَوِ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم الله۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی لا يجوز الا ان يقول اللہ اکبر او اللہ الاکبر او اللہ الکبیر۔ تو مطلب یہ ہے، بلکہ ہدایہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ فارسی کے علاوہ ہر زبان کے کوئی بھی ایسے جملے سے نماز شروع کی جا سکتی ہے جس میں اللہ کی تعظیم ہو، اور اگر کسی کو فارسی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں آتی تو وہ فارسی سے بھی ابتدا کر سکتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں۔ جب حدیث میں آ گیا ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے ہی نماز میں شامل ہونا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر صحابی کا طریقہ کار بھی یہی تھا، تو پھر ہمیں بناوٹی لوگوں کے اقوال کی طرف جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔